بلند ہے دنیا میں چار سو، آہو پکار بلند ہے دنیا میں چار سو، ارے گیلے رومال ہوتے ہیں زہرا کی آرزو، کہ بھائی محمد بولے محمد صلوات۔ شام کہہ کر روئے عابد ایک پردے کے لیے، شام کہہ کر روئے عابد ایک پردے کے لیے، سر دیا سرور نے گھر کو ایک وعدے کے لیے، شام کہہ کر روئے عابد ایک پردے کے لیے، سر دیا سرور نے گھر کو ایک وعدے کے لیے، مرضی ہے قدرت چھل کی ایک بندے کے لیے، ارے سارے سجدے ہو رہے ہیں ایک سجدے کے لیے، سارے سجدے ہو رہے ہیں ایک سجدے کے لیے، تیری قربانی یہ جلوے زندہ تو جاوید ہے، تیری قربانی یہ جلوے زندہ تو جاوید ہے، امت احمد جب تک، امت احمد جب تک زندہ تو جاوید ہے، کہ بر محمد بولے محمد صلوات۔ اللہ رے بے بسی ہے جو حیدر کی حال، حیدر کی حال پر، اللہ رے بے بسی ہے جو حیدر کی حال پر، صبر و رضا بھی ٹھہرے ہیں اپنے جلال پر، اللہ رے بے بسی ہے جو حیدر کی حال پر، صبر و رضا بھی ٹھہرے ہیں اپنے جلال پر، پڑھ کر تڑپتی دھوپ بھی بچوں کی کھال پر، شبنم بھی روئے رات میں بچوں کے حال پر، مرجھا گئے ہیں پھول ذرا دیکھ بھال کے، مرجھا گئے ہیں پھول ذرا دیکھ بھال کے، سایہ نہیں ہے سر پہ خدا دیکھ بھال کے، گل تھی سکینہ باغ زہر دیکھ شام میں، گل تھی سکینہ باغ زہر دیکھ شام میں، ڈھونڈا بہت چراغ نے گلزار شام میں، ڈھونڈا بہت چراغ نے گلزار شام میں، بجھایا تھا ایک چراغ سرور نے شام میں، بجھایا تھا ایک چراغ سرور نے شام میں، زینب کے دل پہ داغ 72 تھے شام میں، کہ بر محمد بولے محمد صلوات، کہ بر محمد بولے محمد صلوات۔ کہے کہ بدعت خود عزاداری پہ روکے ہیں، کہے کہ بدعت خود عزاداری پہ روکے ہیں، ارے سن ہماری کیوں علمداری پہ روکے ہیں، کہے کہ بدعت خود عزاداری پہ روکے ہیں، سن ہماری کیوں علمداری پہ روکے ہیں، دعائے فاطمہ، دعائے فاطمہ ان کی وفاداری پہ روکے ہیں، یہ غلامان حسینی ان کی خودداری پہ روکے ہیں، کہ بھائی محمد بولے محمد صلوات، بابا کے بلند کہ بھائی محمد بولے محمد صلوات۔ سلطنت شام غریبہ، سلطنت شام غریبہ
کہنے لگی جاگیر سے، ہر قدم میں شام کوسا، ہر قدم میں شام کوفہ، ہم سفر تقدیر سے، ماں بہنوں کی رضا خاکی بنی تقصیر سے، تھی شکایت نیل رسی بازوئے شبیر سے، سبز زینب میں اضافہ دعوت ہمشیر سے۔ تخیل ہے، توجہ کا محتاج۔ لرز در بار خاموشی عابد تیری زنجیر سے، لرز در بار خاموشی عابد تیری زنجیر سے، یا حلقہ زنجیر بولے آزادی تقریر سے، لرز در بار خاموشی عابد تیری زنجیر سے، یا حلقہ زنجیر بولے آزادی تقریر سے، یا صبر کی شمشیر سیکل عابد تیری زنجیر سے، لبریز تھا دربار یزیدی شعلہ زبان تقریر سے، تھا روگنا عابد کو لازم مؤذن دلگیر سے، گفتگو محبوس سے تھی حیرت بھری تاثیر سے، شام کہہ کر روئے عابد بانو تیری تصویر سے، ماں بہنوں کی رضا پر روئے بڑے تفسیر سے، سلطنت شام غریبان ٹکرا گئی تقدیر سے، کہ بھائی محمد قول محمد صلوات آپ تو 6 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں آگے، آج میں کچھ کر ہی نہیں رہا، 6 بجے آ جا کر آپ کو شروع ہو جائے گا، کل تو حیدر بھائی 6 بجے آئیں گے۔ مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی، زمین جب تک ہے جب تک چرخ ملے ہم باقی ہیں، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی، نواسی کو نبی کی سر برہنا دیکھنے والوں، اسی بے پردگی سے عظمت اسلام باقی، اسی بے پردگی سے عظمت اسلام باقی، محمد مصطفیٰ کی آل اور دربار میں جائے، یزید اب تک تیری گردن پہ یہ الزام باقی، یزید اب تک تیری گردن پہ یہ الزام باقی، علی کے ساتھ حق ہے اور علی ساتھ ہے حق، خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی، خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی، ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے، لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی، ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی، سپرد خاک کرنا ہے ابھی زندہ
اندام بچی کو الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی ہے علی کی مدح جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سندھا تھا دبات نہ برداشت سندھا تھا دبات نہ برداشت روئے تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جب دیکھ کے موت اختیار آخر جب دیکھ کے موت اختیار جب پیاس لکیروں کے چچا کو پکارتی جو کام شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی کہتی تھی میں چچانا امام اپنی مرد کی بے کس پہ آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائے لیتی تھی وہ ماں کی خان ماں کی بلائے لیتی تھی وہ ماں کی خان گزار تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشوا بے خطا پر سب سے خطا بخشوا زندہ ست کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی سودام بانوں سے یہ خطاب کبھی کا بچا بانوں سے یہ خطاب کبھی کا بچا اشمنا تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں امبار اٹھو گیا کی شب خان امبار اٹھو گیا کی شب خانے میں بانوں پکاری اٹھو چکی اب لٹوں گی کیا بیوی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماشے لگے کاشفوار لٹنے سے میری بیوی کا پردل نہیں لٹنے سے میری بیوی کا پردل نہیں بھرا زینب کی پشت نو کے سنا سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار ہے اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا تو میری اسلام کی زیور نہیں
नहीं, हाथों में रीश्मावती से वर नहीं रहा। दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोऊंगी। रोना था जिसको रो चुकी अब किसको रोना था जिसको रो चुकी अब किसको रोगी। अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा। मरते ही मेरे कैस सबको बाहो रहा। जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा। जन्नत को हम रवा मदीने का, जन्नत को हम रवा मदीने का गुल हो सकीना लेके बला सकी मर गई। हैदर की बहुत ही मुश्किल आसान क्या, हैदर की बहुत ही मुश्किल आसान क्या। आगे दिल से फिर कहा जुना खुद ले जाना पसंद करने को तुम ख्वाब की जमीन। फिर सूझे पाँव देके बोली नहीं ऐसे मरीज उठ के समझ सकते हैं, ऐसे मरीज उठ के समझ सकते हैं। तकलीफ तुम न करना मेरी रूह रोएगी। भैया जान की खाक वहीं मत लो, भैया जान की खाक वहीं मत लो, भैया जान की खाक वहीं मत लो। इमाम बारगाह मासूम में अय्याम अज़ा में मजालिस का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक रोजाना जारी रहेगा। इस सिलसिले मजालिस की जिससे जनाब मौलाना असद यावर साहब खिताब फरमा रहे थे, आज आखिरी मजलिस है और इंशाअल्लाह साले आइंदा जनाब मौलाना असद यावर साहब अय्याम अज़ा के पहले अशरे से यहाँ इमाम बारगाह मासूम में खिताब फरमाएंगे। मासूम की इंतजामिया और जुमला मेंबरान जनाब मौलाना असद यावर साहब के इंतहाई मशकूर ममनून हैं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और मजालिस से खिताब फरमा रहे हैं। हम दुआगो हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में कि वो आपको सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमाए और आप इसी तरह दीन अहले बैत की तजवीज़ इशाअत फरमाते रहें। कल 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब मजालिस से खिताब फरमाएंगे और 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मौलाना फिरोज हैदर साहब मजालिस से खिताब फरमाएंगे। खवातीन का अशराए चेलुम 11 सफर से 20 सफर तक यहाँ मुनक़िद होगा। मजालिस शाम 6:30 बजे मुनक़िद होंगी, जिससे मोहतरमा सबिहा हैदर साहिबा जो पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं खिताब फरमाएंगी। जलूस चेलुम इंशाअल्लाह 28 अप्रैल सुबह 11 बजे डेली सेंटर डाउनटाउन से बरामद होगा। पाबंदी वक्त से शिरकत फरमाएं। जो पुरानी पार्किंग थी हमारी वो जगह तब्दील हुई है, तो नई पार्किंग के लिए की लोकेशन और उसका कूपन या दस्तियाब है वो ले लें। आपको सिर्फ $3 वहाँ पर देने होंगे पार्किंग के लिए। पुरानी पार्किंग जो थी वहाँ गाड़ियाँ पार्क ना करें, क्योंकि वो इस दफा अगर आप पार्क करेंगे तो वो $22 चार्ज करेंगे। बावाज़े बुलंद नारे सलावत।
محمد وآل محمد صلوات فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اور اس سے کیا ہے وہ بات اللہ ترجمہ کروں اور اللہ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی ذات ثواب فرمانے کی سورہ فاتحہ کا ثواب مقصودہ خاتون بنت اکبر حسین رضوی اور اختر حسین نقوی اور اصغر حسین نقوی. برادران ایمانی و اسلامی سلسلہ بیان ذہن عالم میں ہوگا کہ مسلسل ہمارے اولیاء کے درمیان جو گفتگو جاری ہے اس میں موضوع کے طور پر میں نے سورہ رات کی اسی آخری آیت کو سلامہ کلام بنایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا تو میرے نبی آپ اسے کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. سلسلے میں جو گزارشات اور جو زحمت دی گئی وہ مسلسل 5 مجلسوں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا. سلسلہ مجالس کی آخری مجلس دیکھا ہے پھر حاضر خدمت ہوا اور آج رخصت لے لوں گا آپ سے. اور اس موضوع کے تحت جو گفتگو قریب تکمیل ہے اور نتیجے کے بالکل قریب وہاں سے وہاں تک کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ تاریخ اسلام کی ان ہستیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جو نمونہ ہے اسلام کے واسطے اور جن کا عمل ایسا ہے کہ جو اسلام کہلاتا ہے. قرآن اور سیرت سرور کائنات جو فالو کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے مگر مسلمان کا عمل دنیا کے واسطے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک XYZ کسی مسلمان کو بتائیں کہ تم اس کو دیکھ لو یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے. اس لیے کہ اسلام کی تصویر بننے کے لیے چاہیے ہے
کہ اس کا دامن ہر عیب سے پاک ہو اور وہ کمپلیٹ نمونہ بن سکے، جس میں میں نے ایمان اور عمل صالح دونوں کی توانوں سے آپ کی خدمت پیش کیا، یاد ہوگا آپ کو۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو محمد عربی کا نمونہ بنا کے نہیں پیش کریں گے تو وہ نمونے کے خانے کو فٹ نہ کر پائیں گے۔ نمونے کا جامع ان کے جسم کو فٹ ہی نہ آ پائے گا، اس لیے کہ اگر کوئی 60-65 برس کا نمونہ بن جائے اور پوچھا جائے کہ اس سے پہلے کیا تھے تو کہا کافر تھے، تو نمونہ نہیں بن پائے گا۔ ان کی عزت ہوگی، وہ بات الگ ہے، مگر یہ کہ ان کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا۔ یاد ہے میں نے آپ کی خدمت یہ بتایا کہ اسلام کے بیس اور اسلام کے جو فنڈامنٹس ہیں اس کو پوری دنیا میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انٹروڈیوس کیجئے کہ جو 2, 4, 5, 10 لوفر قسم کے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس سے پوری دنیا مشراس ہو جائے کہ ان کے عمل نے پوری دنیا کے واسطے اسلام کو ناقابل قبول بنا دیا، جبکہ اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی غلط ہے، یہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہر عمل کو یہ چاہتے ہیں قوت کی بنیاد پر کرانا، جبکہ دین کی پالیسی میں جبر داخل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ دین کی پالیسی میں اگر جبر، تشدد، ظلم اس کی گنجائش ہوتی تو رحمت للعالمین کو اللہ نے بھیجتا ملک الموت کافی تھا، ہے نا؟ رحمت للعالمین کو ہدایت کے واسطے مبعوث کرنا بتاتا ہے اسلام اللہ چاہتا ہی ہے کہ پیار سے پھیلے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام مذہب سچا ہے تو اس کی ریزن کو دنیا کو سمجھانا پڑے گی، اور مسلمان کیا ہے اسلام ایکسپلین کرنے کے واسطے اور سمجھانے کے واسطے، اور پوری دنیا کو بتائیے کہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ ہم جو مانتے ہیں محمد کو تو معصوم مانتے ہیں، وہ جو مانتے ہیں وہ اپنا سا مانتے ہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، نام اصل میں ایک ہے، وہ بھی مسلمان کہے جاتے ہیں، ہم بھی مسلمان کہے جاتے ہیں۔ میرے بھائی ذہن میں آپ کہنا، کل میں نے افادیت علی کے سلسلے میں کچھ جملے کہے تھے، ہے نا؟ اور آج پھر ایک اپیل ہے کہ ہماری مجلسوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اتنی مجلسیں نہ کرتے، یہاں بہت نہ روتے، یہاں بہت ماتم نہ کرتے، جملے پکڑیے گا نہیں، پہلے لفظ سنیے، توجہ چاہیے، اگر کرتے کیوں ہے وہ سن لیجیے۔ حسین کو اگر قتل کسی عیسائی نے کیا ہوتا تو ہم محرم نہ مناتے، حسین کا قاتل اگر کوئی یہودی ہوتا تو شاید ہم شان سے نہ مناتے، حسین کا قاتل اگر کوئی کافر ہوتا تو شاید ہم شان سے نہ مناتے۔ چونکہ حسین کا قاتل مسلمان کہلاتا تھا تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اسلام کو واضح کرنے کے لیے عزاداری منائیں تاکہ دنیا دیکھے ہم قاتل والے مسلمان نہیں، مظلوم والے مسلمان۔ وہ اندر جب آئیں گے لوگ تب پتہ لگے گا کون والے ہیں، لیکن کہلاتے تو مسلمان ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ قاتل والے مسلمان نہ سمجھنا، شہید والے ہیں، مظلوم والے ہیں، یہ حد فاصل ہے۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حسین کو قتل کیا جبکہ وہ کافر ہیں، کافر ہو گئے کربلا میں آ کے۔ اس لیے کہ جب آپ غور کیجیے گا علماء کرام کے درمیان کہہ رہا ہوں، جب میں نے بہت ٹھہر کے امام حسین علیہ السلام کو اس واقعے کو پڑھا کہ مولا نے حضرت عباس سے کہا کہ اسے اجازت نماز مانگو، آپ مولا آپ جیسا
इमाम वक्त मौजूद है, आप इनसे इजाजत मांग रहे हैं? हुसैन ने कहा इसीलिए मांग रहे हैं ताकि तुम तदब्बर करो, हकीकत कर दी जाए। आप इनसे इजाजत लेकर नमाज पढ़िएगा नहीं, तुम देखो जरा जवाब क्या आने वाला है। कहा हुसैन इजाजत नमाज नहीं है। हुसैन ने कहा मुसल्ला बिछा दो, आप पढ़ूंगा। तो हुसैन जानते हैं कि इजाजत मिलना नहीं है, मगर तारीख में बात आ जाए, हमीद इब्ने मुस्लिम लिख ले कि ये नमाज के मुनकिर हैं, तो आप बाद में जब तारीख का तालिब इल्म बहस करें तो पता चल जाए करबला का मारेगा, शहजादों का मारेगा नहीं है, ईमान और कुफ्र की लड़ाई कर रहा है। हम मामला को अमीर का मानते कि यजीद को शहजादा मान लेंगे, चैप्टर अलग है, ये तो कुछ लोगों ने लिख दिया है। हुकूमत चाहते थे जहां हुकूमत को ठोकरों में मारा जाए, और विलायत से मर्तबी को हुकूमत चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इसलिए है कि आजाद हद फासिल रहे, हम अलग है। तो अब मैंने जुमला से वादा किया था पहले दिन की मजलिस में कि हाल भी बताऊंगा कि इस्लाम दहशतगर्दी का हामी नहीं है, मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। तो ये कौन साबित करेंगे? बादशाह सलामत की हयात को जब मानने बनाइएगा ये प्रॉब्लम आएगा। देखिए मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं, जरा मेरी आवाज साफ नहीं रही, मगर आवाज से थोड़ी मजलिस होती है, हौसले से होती है। लोग कौन देते हैं हमारा बोली से नहीं सलाम देते हैं। एक दो बात में आज ज्यादा मजलिस बिल्कुल अपने टाइम खत्म हो जाएगी, आपको रह जाएगी, इसलिए कल मंडे है, मुझे मालूम है। और ये कल आकर मैं हाल बताऊंगा कि सूरत क्या एकदम से हो रहे हैं, क्या क्या होगा, होगा कुछ नहीं। हाथ बोलिए, हाथ बोलिए, हाथ सोचिए, हाथ कहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज न कीजिए। इसलिए अगर इसमें मसले का आप चुप रह गए, जब शुरफा घर में आ जाएंगे और नजीर किस्म के लोग बाहर होंगे, ये जिहाद नहीं है, ये दाढ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है दाढ़ी तो पिछले साथ ही रखे हुआ था। आप मानिएगा उनको बताइए ये वहाबियत का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग असल में इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम की नकाब ओढ़ के इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। कोई वास्ता इनका इस्लाम से नहीं है। देखिए आप इसमें हमारी आवाज से आवाज नहीं मिला रहे हैं, पता नहीं किस मसले से आप चुप हैं। एक बात समझ लीजिए, मैंने एक दिन पढ़ा था कि खैबर में 39 दिन तक लोग गए और वापिस आ गए। बाद में रसूल ने पूरे चाहने वालों को और असहाब को बुला लिया, एक सहाबी रसूल के काम में आ गया। आप न जाने किस मसले से चुप है, तो इतना जुमला मेरा सुन लीजिए, जब मोहम्मद के काम सहाबी नहीं आए तो आपके काम वहाबी नहीं आए। प्यार से, मोहब्बत से, थिंकिंग बदलवा के, फिक्र को जिंदा करके, कल तलवार से ये हुकूमत तुम समझे ही कब इस्लाम को? इस्लाम में जो तलवार चलती है उसका भी एक सलीका है। हिफाजत दीन के वास्ते जिहाद का फलसफा सुनिए, हर लड़ाई को जिहाद नहीं कहते। हिफाजत दीन के वास्ते, हिफाजत ईमान के वास्ते, हुक्म खुदा से, हुक्म नबी से, हुक्म इमाम से जो लड़ाई लड़ी जाए वो जिहाद है।
یہ جو جھگڑے ہیں یہ ذاتی ہیں، جہاد نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے واسطے. مگر ہوتا کیا ہے وہ سنیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر اکیلے نعرہ لگائیں گے تو مجمع آئے گا نہیں. اگر فرزندان توحید کو جگانا ہے تو اس میں اللہ کا نام شامل کرو. ان کے جذبات مشتعل ہوں گے. ہاں یہ بات ہوتی ہے آسانی سے، آپ قبول بھی نہ کیجیے. دنیا کے ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو مذہب کا کلر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ جہاد کرنے والے نہ چھپتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. ان کے اندر بس ایک ہدف، ایک ٹارگٹ، یہ کہ جو میرا مقصد ہے وہ فوت نہ ہونے پائے، چاہے شمع حیات بجھ جائے. سر دیکھیے میدان جنگ میں مولائے کائنات گھمسان قدم پڑا، سب کا نجلائی ہو رہی ہے کہ سامنے والا ایک سپاہی آن کے علی سے کہتا ہے، یا علی ذرا اپنی تلوار دیجیے گا. یا علی ذرا اپنی تلوار دے دو. علی نے اس تلوار کو یہ نیچے کیا، ہاتھ نیچا کیا، اچھال کر رکھ دیا. اس کو تلوار دیتے ہی یوں کلیجہ کیا. کہہ رہا ہے یا علی آپ بتاؤ، تم دونوں ہتے ہو گئے، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو علی کہیں زور سے سمجھے، تو بڑا نہ سمجھ آدمی معلوم ہوتا ہے. یہاں سے تو کیا اب تک یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ ارے کیا تم نے میدان جنگ میں ایسی لاشوں کو نہیں دیکھا جو مرے پڑے لوگ ہیں پہلو میں تلوار ہوتی ہے؟ کہاں یا علی دیکھا ہوا ہے. تو کہا سوچ، اگر تلوار بچاتی ہوگی تو وہ تو کبھی نہ مرتے جن کے پہلو میں تلوار ہوتی ہے. وہ اتنا سوچنے لگا، میں یہی کامیابی ہے اسلام کی کہ آدمی فکر کرنے لگے. کبھی جانی یہ بات تو صحیح ہے، اگر تلوار بچاتی ہوگی. علی نے کہا نہ سمجھی کی باتیں مت کر، تلوار نہیں بچاتی، بچاتا ہے اللہ. اب علی کی زبان اور اس پر اللہ کا نام. اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے، یعنی یہ بتائیے گا کہ ہاتھ نیچا کر کے تلوار کیوں دی؟ تو علی نے کہا وہ تو ہم اہل بیت کا اپنا کردار ہے. دنیا کو یہ ریزننگ بتائیے، یہ نمونہ بتائیے، یہ واقعہ بتائیے کہ اسلام ایسے پھیلا ہے. کہتے وہ ہم اہل بیت کا اپنا کردار ہے کہ جب تو نے مطالبہ کیا اور تلوار مانگی تو تو سائل ہو گیا. اور اگر میں یوں ہی دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جب تک میں تجھے تلوار دے نہ دوں تیرا دل ڈرتا، تو گھبراتا کہ پتہ نہیں علی تلوار دیں گے یا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا دل گھبرائے، پریشان ہو. اس لیے کہ جب تو تلوار مانگ کے سائل بن گیا تو سائلوں کے دلوں کو بڑھانا ہمارا کردار ہے، اس میں وفا پیدا کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی یہ میدان میں بھی آپ کا کردار ہوتا ہے. کہا بے شک. تو اس نے کہا یہ تلوار پڑھوائیے کلمہ. ادھر مارے کا ہو رہا ہے، ادھر کلمہ پڑھوا رہے ہیں. اب ایک جملہ ساکری کا بولوں گا، اے میرے مولا آپ کے بھی لاکھوں ہاتھ دیکھے میدان میں، یہ ہاتھ آج ہی دیکھا. سلام دیتی ہے یہ بم، گولی، پستول، ٹینک، میں تو کہتا ہوں کہ اسلام ان ہتھیار کو کبھی پرواہی نہیں کرے گا. میں کہا کہ یہ باتیں میں صرف اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ بے گناہ بھی کسی ہتھیار کے زخم میں آ جائے وہ ہتھیار استعمال یوز ہی نہیں ہوگی اس اسلام میں. اور اگر میں غلط ہوں تو اس پر میرا دلیل ہے. 14 معصومین نے ان کا کردار آپ کے سامنے ہے اور خاص طور سے مولا کائنات کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے. کسی جنگ میں
نہ میں نے پڑھا اور نہ آج تک کسی ذاکر و خطیب اور عالم سے سنا کہ مولا علی جو ہر معرکے میں فاتح ہوتے تھے کبھی تیر بھی چلایا. وہ صاحب جمال علی جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی, اس نے تیر, جانتے ہیں تیر میں کیا ہے, چلایا, مارا ٹارگیٹ پر, وہ ایسے ہو گیا پیچھے میں گناہ کا بات لگ گیا. تیر میں ایک خطا ہے, معصوم نے ایسے ہتھیار یوز نہیں کیے. تو بند گھر میں بلاسٹ کر دینے کا نام جہاد ہو ہی نہیں سکتا. شاید یہی وجہ ہے کہ کل بھی تلوار کا مارے گا تھا, جب بارواں آئے گا بھی تو تلوار ہی لیتے آئے گا. جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو ایٹم کی طاقت ختم ہو جائے گی, تلوار لے کے آئیں گے. تو کسی جن میں ایسا نہیں ہوا, اور وہ بھی کہے کہ سامنے سامنے سے لڑنا, بھاگنے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, عورتوں کی رحمتی نہیں کی جائے گی, بچوں کا حملہ نہیں کیا جائے گا, بیمار کو اذیت نہیں کی جائے گی. اتنے انتظام سے حفاظت دین کے واسطے جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ جہاد. حضرات کو دیکھیے, پہلا مارے گا, میں جب نہیں پڑھوں گا, میرے سبجیکٹ میں داخل نہیں ہے فی الحال, وہ خالی جھلکی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اسلام میں جو انسانیت کے اعلیٰ معیار قائم کیے وہ سنا گئے, مگر لڑائی ابھی تو ہوئی اسلام میں, آپ وہ گول کر لے گئے. وہ چار سے بچنے کے واسطے سنا رہا ہوں. سب سے پہلا مارے گا بدر ہے, جنگ بدر. یہ کہاں ہے؟ مکے میں یا مدینہ میں؟ مدینہ میں. یہ مدینے والوں نے حملہ کیا تھا یا مکہ والوں نے؟ اب وہ بدر مدینہ سٹی میں ہے, یہ مکے سے چل کے گئے مدینہ, 1000 کا لشکر لے کے ابو سفیان. تو پوری دنیا کو خالی آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی دہشت گردی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, خالی ان کے پاس میں پوچھا کے دیجیے میں, اور اس میں کہیے کہ تلاشیے بدر مدینے میں ہے یا مکے میں. اگر بدر مکے میں ہے تو اسلام دہشت گردی کا مذہب, اور اگر بدر مدینے میں ہے تو کافر دہشت گرد ہے, اسلام پر دہشت گردی ہو رہی ہے. محمد لشکر لے کے مکے پر نہیں آئے, اسلام کو مٹانے کی غرض سے کفار گئے, تو اسلام پر دہشت گردی ہوئی, اسلام میں دہشت گردی ہوئی ہے. تو کہ اب جو ہمارا کیا ہوگا ہر جگہ تو بدنام ہو گئے ہم, تو آپ کہ تو کوشش کر لیجیے گا جو اس کی اوریجنل گولی اور ٹانگیں بنی ہے, جب تک وہ آپ نہ لیجیے یہ مرض دور ہونے کا نہیں. کہنے کیا مطلب؟ کہنے کہ جتنی دوائیاں تیار ہوئی ہیں اس کے خلاف, وہ سب 2 نمبر پروپیگنڈا کمپنی کی ہیں. اس لیے کہ خالی بیماری نہیں بتاؤں گا, دوا نہیں بتاؤں گا, کل آپ کو یہ بھی ہمارے دشمن ہے, وہ بھی ہمارے دشمن ہے, وہ بھی اب میں نام لے لوں گا, ہے نا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں, ہم موسیٰ کو مانتے ہیں مگر وہ بجائے بھائی بنا لے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ خود پرست ہمارے دشمن ہیں. اب جہاں کہیں ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے لڑے کیسے بچے, ہے نا. یہ 3 طاقتیں اس وقت ایک ہو رہی ہے اسلام کے خلاف, ہے نا. حل کیا ہے اس کا میں بتاتا ہوں. حل پسند آ جائے تو یہی سے آگے بڑھ جاؤں گا, دعا دے دیجیے گا. بیماری پہلے دیکھیے پھر دوا ڈھونڈیے. تو آئیے پہلے یہ جو آج لوگ ایک ہو گئے ہیں اسلام کے خلاف, ایسی بیماری
اسلام میں صدر اول میں ہوئی تھی؟ اور اگر ہوئی تھی تو رسول اسلام نے کون سا نسخہ اپلائی کیا جس سے اس مرض سے نجات ملی؟ آگے بولیے. ہاں ہوا تھا بدر، احد، خندق یہ بت پرستوں سے ہوا تھا. خیبر یہودیوں سے، مباہلہ میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے، عیسائیوں سے. تو اب یہ آپ جو اپنے لڑنے مرنے پر تیار ہیں، آپ رسول کے چاہنے والے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے واسطے محمدی کی زندگی نمونہ ہے نا. تو اب جب یہ بیماری صدر اول میں زمانہ پیغمبر اسلام میں ہوئی تھی تو رسول نے کون سا نسخہ دیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسی وبائیں آتی تھیں کہ بستی کی بستی ویران ہو جائے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. ہمارے ہندوستان میں واقعاتی طور پر بزرگوں سے سنتا تھا کہ پلے طاعون ہے نا، جب طاعونی ہوائیں چلتی تھی تو شہر جل جائے، بستی ویران ہو جائے. تو گورنمنٹ نے مل کے دوا تیار کی، اینٹی بائیوٹک ایک دوا تیار کی جس سے اس مرض پر قابو پا لیا گیا. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ بیماری نہیں آتی. مگر آج سے 6 سال پہلے گجرات میں اس بیماری نے ایک مطلب پھر رنگ دکھایا. مثال جو میں دے رہا ہوں وہ بالکل آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے واسطے. پھر طاعونی ہوائیں چلنے لگی اور پلیگ پورے گجرات میں پھیلنے لگا، لوگ مرنے لگے. تو اب انڈیا گورنمنٹ نے الگ سے کوئی کمپنی نہیں قائم کی کہ دوا بناؤ. اسی کمپنی سے کہا، اس لیے کہ کمپنی مری نہیں تھی، کمپنی جاری ہے. اس نے کہا اگر کمپنی والے جو ہے نسخے اور دوائیں جو ایجاد کرتے ہیں تو اگر مارکیٹ میں ضرورت ہو تو بھیج نہیں دیتے. ان کے پاس ایسے ڈی فریزر ہوتے ہیں کہ جسے فریز کر کے رکھتے تھے تو ضرورت پڑتی ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ہیں نا. ان کو خبر دی گورنمنٹ نے، اس نے فوراً وہ دوا مارکیٹ میں لا دی. الگ سے دوا بنانے کی ضرورت نہیں، ان سے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں. جب یہ پرانی بیماری ہے تو پرانی ہی دوا اگر فریج میں رکھی ہوئی ہے تو یوز کی جائے گی. اگر یہ بیماری پرانی ہے کہ وہ بڑا عیسائی اور یہودیات کے دشمن تھے تو رسول نے کون سا نسخہ اپلائی کیا تھا؟ اور وہ نسخہ غیبت کے فریج میں ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا میں بات کو آسان کر دوں. بدر میں علاج کس نے کیا؟ بدر کا فاتح کون ہے؟ ارے بولیے نہیں آپ، چلیے نہیں علی. خندق کا معرکہ کس نے جیتا؟ احد میں کون کامیاب ہوا؟ علی. خیبر میں علی. مباہلہ وہی ایک نام ہے. اے دوستو اب نئے نسخے اور نئی دوا کی ایجاد کی ضرورت نہیں ہے. سرنبی جو کہ اب کیا کریں، بس جو کل محمد نے استعمال کیا تھا آج تم کر لو. کل جب اسلام کا وقت پڑا تو محمد نے پہلے علی کو بلایا، آج وقت پڑا ہے تم آخری علی کو بلاؤ. سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم آئے، دعا کرے میرے معبود صدر اول میں تو نے پہلے محمد کو ایک علی دیا تھا، وہ علی و محمد کا والد صاحب پڑھتے تھے، اب اس کو بھیج دیا. اور وہ ایک مصرع کافی ہے کہ اس وقت کا علاج فقط ذوالفقار ہے کہ ہمارے خون سے ہولی
ہماری لاش پہ جشن پیغمبران تمدن کے کاروبار میں ہے، اور بجھائی جائے گی کب تک لہو سے ظلم کی پیاس، پلا دے آگے وہ پانی جو ذوالفقار یہ حال ہے۔ اب تو 4-5 منٹ میں اپنے بیان کا پورا خلاصہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا، تو پوری دنیا سے یہ کہیے کہ عداوت اہل بیت کا بینر ہٹائے، سب مسلمان ایک ہوں، اللہ کے نام پر، کعبے کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، محمد کے نام پر، ائمہ اطہار کے نام پر سب جمع ہوں اور ایک ہو جائیں۔ اس لیے کہ آپ قوت آزمائی جو کر رہے ہیں، یہ ٹائم برباد کر رہے ہیں کہ یہ حرام، یہ بدعت، بڑے بڑے لوگ، حکومتیں سر ہو گئی، برباد ہو گئی، سر کاٹے آپ نے، گردنیں کاٹی آپ نے، محلوں کو جلایا آپ نے، مگر آج بھی اس زمانے سے بچتے بچتے ذکر علی آپ بند نہ کر پائے۔ لیکن پھر آپ اس میں ناکام رہے۔ دیکھیے ہم آپ اس کو بند کر سکتے تھے، مگر چونکہ اس کا ایفیلیشن بہت بڑی سرکار سے ہے، یہ شعر بہت پرانا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو وہی ہوتا ہے۔ یہ اس کا شعر مجھے یاد نہیں، نیر مجیدی نے اس پر تحقیق لگائی ہے، وہ آپ سن لیجیے، اور ہمارے یہاں سے مربوط بھی ہے کہ آپ اب دوسرا کام کیجئے تعمیری ذکر علی پر کوئی پابندی آپ کو چلانے سے لگے گی نہیں۔ بڑے بڑے بزرگ آپ کے مل گئے، سکندر ادارہ کہاں رہے، جن کے پاس لال قلعہ تھا وہ کہاں رہے، ذکر حیدر کا اعلان کرنے والے کبھی زندہ تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے۔ جس نے میثم کی زبان کاٹی تھی وہ کہاں مر گیا؟ میثم آج بھی زندہ ہے۔ تو نیر مجیدی نے قسم المدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نیر مجیدی کہتا ہے کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو حضور خدا۔ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہے، مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہر لمحہ۔ قسم خدا کی کبھی کبھی شاعر جو مصرع کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے مصرع لے لیا، تصویر نہیں لگائی، لے لیا مصرع۔ اب بچے یہاں پر قاسم جرمنی کا وہ مصرع یاد آیا کہ جس نے پورے ہندوستان میں شہرت ہو گئی۔ ایک مصرع تھا کہ دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، سب نے اس مصرع لگایا، مگر شاعر نے جو مصرع لگایا تو جیسے لگتا ہے مصرع لے لیا اس نے۔ کیا قیامت کا مصرع لگایا سننے مولانا کہ ایک دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، کہتا ہے کہ ایک پہر میدان خون کا، ایک پہر عاشور کا، دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا۔
ملکۃ العرب جو ہم کو بڑے شان سے ہوتا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس لیے کہ جس کے نام پر قربان ہونا چاہیے ہے کہ جس کی دولت کے سپورٹ میں، دیکھیے جب تک کوئی فنانشیل سپورٹ نہ ہو کوئی مشن آگے نہیں بڑھتا. سلام کیجئے خدیجہ کو جس کے سپورٹ سے اسلام آج اس پوزیشن میں ہے. پتہ نہیں کہاں سے کس کو لے آیا کہ ہیروئن بنا دے وہ آ جانے، مگر اسلام کو سپورٹ جو خدیجہ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. تو مصرع لگا اس نے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. اب ایک شاعر نے اس پر تصویر لگا کے قیامت بتا دیا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. سنجیدگی سے بہت بڑی بات ہے. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، تو کہتا ہے شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. جسے محمد کے گھر میں ایک روشنی لگی سلام دے شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. یہ حسن سماعت ہے. مولا آپ ذرا کچھ خیر اور سلا تھا کہ یہ بیماری پہلے آئی تھی اور رسول نے نسخہ بنا دیا. اگر رسول کی سنت کو فالو کرتے ہیں تو وہی کیجیے جو رسول کر رہے ہیں. رسول نے، یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول نے اسلام میں نمونہ دیداروں کے کردار کو بنایا. لامدہ اور لادی نمونہ نہیں بنا. تو انہوں نے کل بنا تو آج بنے گا. کیا آپ زبان کا ترجمہ ہو جاتا ہے؟ بھیجیے گا نہیں. سلامات بھیجیے محمد. جہاد 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 فی سبیل اللہ. ہولی بار، ہولی بار کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھائیے گا یا معصوم سمجھائے گا؟ میں یہاں سے بھی آگے جا سکتا تھا مگر اتنی بات سن لیجیے کہ ازاداری 1400 برس سے ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف مسلسل صدائے جا رہی ہے. سب سے پہلی دہشت گردی انگلیس نے کی سجدے کے موقع پر. اس دہشت گردی کو اطلاعیہ طور پر عملی جامہ پہنایا قابل نے. اس کی کھیتیاں ہم بات کرتے رہے، نمرود، حامان، شداد، فرعون وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کی صورت میں دہشت گردی مکے اور مدینے میں گھومنے لگی. بھائی توجہ کیجیے گا. دہشت گردی یہاں ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم کو دہشت گرد نہ کہو. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ تم آج کہہ رہے ہو کہ دہشت گردی کے خلاف لڑو. ہم 1400 برس سے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ منظم طور پر دہشت گردی کی پہلی میٹنگ سقیفہ میں ہوئی. منظم طور پر وہاں باقاعدہ اس کو قاعدے کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل کر دی گئی. ان کو سب کو کھینچ کے. اور یہ میٹنگ دہشت گردی کی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ جنازہ پیغمبر کو امپورٹنٹ نہیں کیا گیا اس میٹنگ کے لیے. اور اس کے بعد یہ دہشت گردی برداشت کرنے والے صابرین سب کا مقابلہ کرتے رہے. فائنل کربلا میں ہوا. یزید بہت بڑا دہشت گرد تھا. حسین اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج. اب جو لوگ
यजीद को अपना रहबर मानते हैं या वो दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हुसैन को रहबर माना वो दहशतगर्दी के खिलाफ सदाए तलाक बुलंद करते हैं, दहशतगर्द कभी नहीं होते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब अपने बयान का मुकम्मल टुकड़ा इसलिए घड़ी अब मेरी निगाह है टुकड़ा मुकम्मल कर दूं ताकि 10:30 तक होते होते मजलिस तमाम हो जाए। जो आज नुसरत का वादा करेगा कल वही वजीर होगा, कल वही जानशीन होगा, ये नबी ने वादा किया तैयार है ना, बयान को तो मुकम्मल करना है। अली ने वादा किया, रसूल ने वादा किया। अली ने वादा किया या रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि वो वादा शरीक और आप उसके रसूल हैं और मैं नुसरत का वादा करता हूं कि जो आपके खिलाफ उंगली बुलंद करेगा हम उसका शिकम चाक कर देंगे। नबी ने क्या वादा कहा किया, जो आज नुसरत का वादा करेगा कल वही वजीर बनेगा, है ना। अच्छा, अली ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं, नबी ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं, ये मुकम्मल सब्जेक्ट है 10-5 मजलिसों के लिए, मगर 10-5 मिनट में सुनिए। 10-5 मजलिस का मौजूद। नबी ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं, अली ने अपना वादा पूरा किया कि नहीं। अच्छा, अगर कहिए कि नबी ने अपना वादा पूरा किया तो बताइए कब किया। हमसे पूछिए अली ने अपना वादा पूरा किया, हम बताएंगे कब किया। यही तो होगा, तीसरी पार्टी को जज बने। अली ने अपना वादा पूरा किया, खैबर गवाह, खंदक गवाह, शब हिंदक गवाह, ओहद गवाह, खैबर गवाह, है ना, फतेह मक्का गवाह। अली ने अपना वादा पूरा किया तो गवाह है, इजमानी तौर पर मैंने बताया। नबी ने अपना वादा पूरा किया, बताइए। लेने के लिए एक नाम है जिसके लिए जुमला याद है भाई दूसरे दिन की मजलिस का, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम पर कहा जाता है। मगर हदीस ना पढ़िए कुछ लोग। अरे मौलाना अगर आप मुझसे कहिए तो मैं नाम पते बता दूं, आप कह रहे कोई नहीं कहता, सलाम हाथ दे दीजिए। समझा, एक लेने के खलील है कि जिसमें नबी ने अपना वादा पूरा किया। अगर इसको हटा दोगे तो दामने मोहम्मद का वादा खिलाफी का धब्बा होगा, और अगर इसको हटा दो तो मोहम्मद ने वादा पूरा नहीं किया। नहीं ऐसे नहीं सुनिएगा तो सुनिए, जन्नत भी वादा है, निजात भी वादा है, कौशल भी वादा है, ये सब बातें हैं। तो जो अपना पहला वादा अली से पूरा न कर सका तुम दुश्मन हो। जो पहला वादा अली से न पूरा कर सका, अगर गदीर न हो तो कैसे साबित करेंगे कि रसूल ने अपना वादा पूरा किया? पूरा किया, भरे मजमे में किया। हज आखिर का ऐलान फरी तो पहली में चलते हैं मजमे को हुक्म, रुक जाओ, बबूल के कांटों से मैदान साफ करो। किया गया साफ। वो बात बहुत सुनते हैं बड़ी पर खाली जरा गुजारो हम आगे से आगे जाता नहीं। साथ कराया कल नंबर बनाओ, और जो लोग चले गए हैं उनको आवाज दो, जो आ रहे हैं उनका इंतजार करो, जो है वो रुके रहे। देखिए, जो चले गए उनको बुलाओ, जो आ रहे हैं उनका इंतजार करो, जो है वो रुके। मेरे नबी पैगाम तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, जो जा चुके जाने दीजिए, जो आने वाले उनको छोड़िए, आते हैं कि काम शुरू कीजिएगा। नहीं, ज़माने 3 होते हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। जो लोग गुजर गए हैं उनके लिए भी, जो आने वाले हैं उनके लिए, जो मौजूद हैं उनके लिए। मिंबर बनाओ। देखिए, उलमा की मौजूदगी में
इस्लाम की तकरीर बगैर मिंबर के मैं दिखा सकता हूँ। मुताबिक मुकाम पर हुजूर सरवरे कायनात किसी बालू के टीले पर बुलंदी पर चढ़े और मंदिर को खिताब किया। सही बुखारी शरीफ के लिए तय्युब में अहकाम रोजा सफर में हुजूर बयान कर रहे हैं तो मंदिर को रोका, ऊंट की पुष्प पर खड़े हो गए, मिंबर नहीं मंगाया। बालू के टीले पर चढ़ गए, मिंबर नहीं मंगाया। लेकिन यहां मिंबर बनाओ, नहीं समझ में क्या है? सवाल ये है कि कोई ऊंट ले लीजिए, खड़े हो जाइए, बुलंदी भी तो बात है, कहना मिंबर बनाओ तो 1,20,000 के या 24,000 के मजमे से आ रहा है या रसूलुल्लाह कैसे। लेकिन कभी कभी मैं जॉब नहीं करता मगर भोलेपन को कुर्बान होने को जी चाहता है। कितना भोला चीला छाला सीधा साधा मजमा रसूल का मिंबर बनाओ का कैसे। हाय जमाने का इनकलाब अभी मजमा कह रहा है कैसे। 2.25 महीने के बाद यही मजमा साहिब मिंबर बनाएगा जिसको आज मिंबर बनाने की तमीज नहीं। तो रसूल ने कहा बनाने शुरू का मिंबर जो ऊंट पर बैठते सेटिंग होगी उसका मिंबर बनाओ। मिंबर बनवाया और मिंबर पर तशरीफ ले गए। अब हम समझ गए कि रसूल ने कहीं से उधार का मिंबर नहीं मंगवाया, नया बनवाया, एलान अली के लिए बनवाया और मिंबर पर तशरीफ ले गए। या अय्युहा रसूलों बल्लिग की सलावत की, यानी रसूल ने सुन्नत कायम कर दिया। जब अली का जिक्र होगा मिंबर से होगा तो मिंबर का इस्तेमाल जायज ही तब है जब आगे अली पढ़ा जाए। चलती रेती तपता सूरज और उसमें हुजूर समझाया जा रहा है तुम जानते नखरे की शराफत क्या है। मैंने तुम्हें तालीम शराफत दी, तुम किसकी तरफ जा रहे थे, मैंने दर्से सदाकत दी, तुम जुल्मात में थे, मैंने तुम्हें रोशनी दिखाई, तुम्हारे अंदर ये तमीज नहीं थी, ये किया। इधर रसूल बोला, इधर मन्ना बोला, कालू बोला या रसूलुल्लाह, कालू बोला या रसूलुल्लाह, हाँ या रसूलुल्लाह आपने सच कहा, आपने सच कहा। सबका इकरार ले लिया। उसके बाद क्या सुनो, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे ना। अगर मैं कहूं ठीक नहीं, जब अगर कहा या रसूलुल्लाह मानेंगे इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। उसके बाद क्या चाहिए बताओ, तुम लोगों के नफ्स पर तुमसे ज्यादा मेरा हक तसर्रुफ है कि नहीं। कालू बोला या रसूलुल्लाह यकीनन। अब देखिए यह है रिसालत का इल्म। पहले अकेले अकेले बात की, उसका पूरे मजमे की राय को मुट्ठी में लिया ताकि ऐलान कबीर ये न समझो में खाली तन्हा रसूल ने किया, तुम सब शामिल हो उसमें। या रसूलुल्लाह हमारे नफ्सों पर आप हमसे ज्यादा हक तसर्रुफ रखते हैं। कह दिया कि अल्लाह मौला या वाना मौला मोमिन व मन कुंतु मौला हो फहादा अली को मौला। अल्लाह मेरा मौला भैया इस वक्त सवाल जोर से होना चाहिए। मौला अली उससे उसके मौला, मन को तो मौला फहादा अली और मौला मेरे फौरन बाद। बस कोई फर्क नहीं है मेरे बाद, मैं जिसका हूं उससे अली मौला। और हाथ को उठा के दिखाया, जबान से कहा भी, हाथ से दिखाया अली, ताकि जो लोग बहरे हैं सुन न सके वो देख ले, जो लोग अंधे हैं देख नहीं सकते वो सुन ले। इतना उठाया कि रिसालत छिप गई, इमामत ये छिपी नहीं। रसूल ने जानबूझ के छिपाया कि देखो जब रिसालत करने में आ जाए तो इमामत के दर में चले। और एक बड़ा अदबी शेर मुझे याद
سرسری کا کہتا ہے کہ جذبے ولائے نقطۂ باہ غدیر میں قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر اور اسی زمین میں بخار نبی نے چار مصرے کہے بڑے خوبصورت کہ پانی سروں سے آج ہے اونچا کبیر میں اونچا نبی سے ہے میرا مولا حدیث میں پہلے کی بات چھوڑیے پہلے کی کیا مثال دھچکا تو دوسرے کو لگا ہے پہلے کی بات چھوڑیے پہلے کی کیا مثال دھچکا تو دوسرے کو لگا ہے سلامات دیتی ہے ہم تو شاید ڈھیر سنا رہے ہیں پہلے کی بات چھوڑیے پہلے کی کیا مثال دھچکا تو دوسرے کو لگا ہے قدیم میں بازیشو حضرت علی سے ابتدا کیا تھا حضرت علی پر میں اس کا احترام کر رہا ہوں خلاصے کا جملہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا نبی نے اپنا وعدہ پورا کیا ادھر رسول نے اپنا وعدہ پورا کیا ادھر اللہ نے اپنی مہر لگائی مولا بنایا علی کو دعا شروع کی اللہم والمن والا وعدے من عدا والسلمان نصرہ والسلمان ہر پوری تفصیل دعا ہے رسول کی اور سب دعا کرنے کے بعد اللہ اسے تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اسے دشمن رکھ تو جو علی کو دشمن رکھے 1.25 لاکھ کے مجمع میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اس کو تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے کوئی تو اٹھ کے بولے کوئی نہ بولا اچھا اس کے بعد رسول نے کہا مبارکباد دی دو کیا دیجیے کی گئی سلامات دے دیجیے ہمیں غیرت نہیں آتی جب ماننا نہیں تھی تو مبارکباد کس بات کی دے رہے تھے سب نے دیا اور کچھ لوگوں نے تب بڑھ کے دیا وہ تو تاریخ پہ کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا حضرت نعمان کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو آپ پر عذابی پتھر بھیجے اللہ اور اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر بھیجے ہے نا چاہیے ایک بات یہاں پر کہہ کے آگے بڑھوں گا مولا کے چاہنے والے لوگ ہیں مولا آپ کی اس محبت کو قبول کرے کعبہ جو ڈھانے گیا تھا ابراہیم وہ کس کا دشمن تھا رسول کا علی کا امام کس کا اللہ کا اللہ نے کیا علاج کیا کنکڑی کتنی بڑی سائز کیا ہے اس کا مسور کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی یہاں حارث کا جو عذابی پتھر آیا تو ہاتھی کا جسم دیکھیے اور آدمی کا دیکھیے اللہ نے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے مسور کے دانے کے برابر پتھر استعمال کیا حارث سے بھی اتنا بڑا پتھر نہیں سمجھا یا اللہ ارے ابھی رحمت اللہ علیہ موجود ہے جو کہتے ہیں ارے ہم سب محمد کے چاہنے والے ہیں تو محمد کے چاہنے والے رہا کرو محمد نے اپنے سامنے آتے ہوئے عذابی پتھر کو نہ روکا اور دنیا کے واسطے نمونہ چھوڑ دیا جب محمد یہاں علی کے دشمن کو نہ بچا سکا تو وہاں کیا بچائے
سوال یہ ہے کہ دنیا عداوت حیدر کرار کو چھوڑے پھر اسلام سمجھے، لیکن مجبوری کیا ہے میرے بھائی کہ ہم تو تعصب کی وہ عینک لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ سنائی نہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہم، اور اس کے بعد بہترین فتوے دی جائے یہ حرام کو حلال، یہ بدعت یہ جائز کو ناجائز، ہم اور بھی کچھ ہے اسلام میں اس پر بھی غور کر لو، ساری آن بان آن کے ٹوٹتی ہے تمہاری محبت اہل بیت کا فضل ہے، ایک حسینی لیڈر کے مظلوم رہ گئے ہیں، اور کسی چیز کو تو بولو یا فتوے کی بات نہ کرو، کب تک روئیے گا، کب تک ماتم کیجیے گا؟ دیکھو یہ تعزیت ہے مجلس، تعزیت میں فتوے نہیں ہوتے، شرافت نفسی کام کیا جاتا ہے، تعزیت لکھی نہیں جاتی، اور یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں دوست نے دوستی کر لی اور کہا بھائی ہم تمہارے کلیجے لگ جائیں، ہمارا بیٹا مر جائے تو تعزیت میں آنا، کبھی ایسی دوستی کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، ہاں اگر دوست کا بیٹا مر گیا اور نہ گئے تو شکایت ہوگی، اسی لیے محرم واجب نہیں ہے کہ اللہ شرافت نفسی چیک کر رہا ہے کہ ہمارے نبی کا نواسہ شہید ہوا تم تعزیت دیتے ہو کہ نہیں؟ تعزیت دے ماننے کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا، نہ دینے کی شکایت ہوتی ہے۔ ایک دو بار میں فاطمہ کا چمن ویران ہوئے، جس نے فاطمہ نے چکیاں چلا چلا کر پالا، اس کے جسم پر گھوڑے تو مار دیے گئے، اور وہ مسلمان کہے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے حسین کے بچے اسیر بنا لیے گئے، اور کہتے ہو کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا تو زندان شام میں کس کے حکم سے قیدی بنائے گئے دیے ہیں؟ یہ زینب کے سر سے رضا کس نے چھنوائی تھی؟ راہ کوفہ و شام میں سکینہ پر تماچے کون مار رہا تھا؟ چیزوں پوری دنیا اگر جناب سکینہ کے مصائب سنے اور اس پر غور کرے تو بتائے کہ یہ 4 برس کی بچی کس قدر ستائی گئی۔ اور کل میں نے مسائل سکینہ میں شہادت سکینہ کا ذکر کیا کہ بچی باپ کے سر پر منہ رکھے ہوئے دنیا سے گزر گئی۔ جبھی تو میرے دوستو، حالانکہ یہ مسائل آپ چہلوں کے زمانے میں سنتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ بچی ہمیشہ کہتی تھی کہ اماں ہم گھر کب چلیں گے۔ جب گھر جانے کا موقع آیا، زینب نے ہماریوں نے سب کو بجھانا شروع کیا تو دیکھا سب بیوی تو آ گئی، زینب سمجھ گئی زوری زندان میں دیکھا ہے ننھی سی طور پر رواں لیٹی فریاد کرتی ہے، بھابی چلیے قافلہ پوچھوا چاہتا ہے، آواز یہ بہن زینب رواں جا کے کیا کرے؟ علی اصغر کربلا میں سو رہا ہے، سکینہ شام میں سو گئی، آپ جائیے۔ تو زینب نے تسلی دیا، دلاسا دیا، لے کے آئی۔ عزیزو بس آخری جملہ رواں سلسلے سے میں نے تمام سکینہ کا ذکر کیا تو حضرت سکینہ کا ذکر سن لو، میں نے تمام ہو گئے۔ جناب سکینہ بھی دعائیں دے دیا، جناب رواں جب گزری تھی اس مقتل سے جہاں حسین کی میت بے گوڑ و کفن دھوپ میں پڑی تھی، تو رواں نے دیکھا اور سب کچھ نہ کہا اور آواز دیا، والیو وارث تمہارے جنازے پر چادر ڈالی ہوئی تو کہاں سے سر پر لگا؟ چلو فاطمہ کے لال، رواں وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے۔ روزہ دارو، زندان میں تو 1 سال دھوپ میں رواں نہیں، جب مدینے آ گئی ہمیشہ آنگن میں بیٹھی، سائے میں نہ بیٹھی۔ ایک روز کیا دیکھا زینب نے کہ رواں کے جسم سے خون جاری ہے، کی وجہ سے جسم پھٹنے لگا تھا، ایک مرتبہ
جملہ مومن مومنات کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر پروردگار عالم جو ہم تک پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر پروردگار عالم عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان بازوؤں کو سلامت رکھ جس سے حسین کا ماتم ہوتا ہے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں قوت عطا فرما جن پر ماتم میں حسین ہوتا ہے میرے محمود رضی اللہ عنہ جو گود کا واسطہ ان گودیوں کو سلامت رکھ جس پر حسین کے ماتم دار بنتے ہیں میرے محمود راہی کو ساتھ اولاد دینے والے تشنب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چلا گیا اولاد سے منور کر دے جو محروم اولاد ہے اور میرے محبوب جب تک زندہ رکھ حسین کا آزادار بنا کے رکھ دنیا سے اٹھا کر حسین کا آزادار بنا کے اٹھا میرے محبوب جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے وہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ خاص طور سے جو مجھ سے کہا گیا کہ محترم عابد ثانی جو پھر دوبارہ سے اسپتال میں چلے گئے دعا فرمائیے بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے میں عزیز صاحب کی والدہ پاکستان میں بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارے کامران صاحب کی والدہ بیمار ہے اللہ ان کو جلد سے جلد بیمار کربلا کے صدقے میں اور کل مومنین مومنات کو شفائے کامل عطا فرمائے اور اے میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعلیم عطا فرمائے ہم سب کو ان کے اعوان و انصار کو شمار کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کربلا
سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، شباب میں چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، لگی ہے پیاری سکون ہم مزہ نہیں ملتا، چلو اماں، سکینہ کہتی
वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा तस्वीर हो बना कोई ज़माने में नज़र ही जाएगी क्या उम्र कैद खाने में याद आता बहुत वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर 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 वतन चलो चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन 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 चलो अम्मा शफ़क़ में अकबर का